پہلے بھی ہمیں یہی ملا ہے، ایران کی جب ٹاکس ہو رہی تھی تو انہوں نے ہی سبوٹاج کیا تھا۔ جی بالکل، یہ چند لوگ کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس وقت امریکہ کے کرتا دھرتا ہیں، یہ ان میں دو وہ اہم لوگ ہیں کہ جو دراصل امریکہ کی وفاداری نہیں، اسرائیل کی وفاداری کر رہے ہیں۔ اور آج یہ بات زباں زدِ عام ہو گئی ہے کہ امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے، نیتن یاہو ہے۔ کوئی 2 گھنٹے میں اس نے 14 پوسٹ لکھی ہیں، کبھی پوپ کے خلاف بولتا ہے، کبھی ایران کو دھمکیاں دیتا ہے، جس طرح روز اس کا کام ہے۔ اب اس نے اسٹریٹ آف ہارموز میں باقاعدہ نیول بلاکیٹ لگایا ہے تاکہ ایران کی آئل ایکسپورٹ اور میری ٹائم جو ٹریڈ ہے اس کو کرٹیل کر سکے۔ تو اس بلاکیٹ کے حوالے سے ایران کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ ایران کس طرح اس سے نکل سکتا ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران جنگ تو جیت چکا ہے، لیکن اس کو استقامت ہی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، انہوں نے اپنے 2 جہاز بھیجے تھے پانی کے اندر جب مذاکرات جاری تھے۔ ایرانیوں نے ان کو آدھے گھنٹے کا وقت دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور انہیں فوری طور پہ وہاں سے علاقہ چھوڑنا پڑا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دنیا کے اندر جو اپنا سکہ جمایا، امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک پریس کانفرنس میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ شہادت کو اپنی میراث سمجھتے ہیں ان سے کیسے جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دا کریسچن پرسپیکٹو میں آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائر۔ ناظرین، ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے بٹوین ایک فریجائل سی سیز فائر ہے جو کہ 21 اپریل تک کی اس کی ڈیٹ ہے۔ اب تک کی کیا سچویشن ہے اور مزید دیگر موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جماعت اسلامی کے رکن، مزاحمتی لوگوں کی آواز، ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، امریکہ اور ایران کے بیچ میں سیز فائر اب تک برقرار ہے، ڈیڈ لاک۔ اس میں بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے، پاکستان کا اس میں ایک اہم کردار رہا ہے، اور ایران نے یہ بھی عندیہ دیا ہے کہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا وہ پاکستان میں ہی ہو۔ تو اس حوالے سے پاکستان اس موقع پر اس کی کیا اسٹریٹجک امپورٹنس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ اس اہم موضوع پر آج مجھے موقع دیا ہے۔ 28 فروری کے بعد سے پوری دنیا جس بحران سے دوچار تھی، اور امریکہ اور اسرائیل نے ایک ناجائز غیر قانونی جنگ ایران پر مسلط کی تھی، جس میں ایران کی قیادت، خاص طور پر رہبر معظم سید علی خامنائی کو شہید کیا اور ایران پر بے تحاشا بمباری کی، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ لبنان پر بھی جنگ مسلط کر دی، لیکن ایران نے بڑی مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر اس کا جواب دیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ انسانی تاریخ میں ایسے مناظر مشکل سے ملتے ہیں جب ایک پوری قوم یکجا ہو جائے، متحد ہو جائے۔ ایرانی قوم نے جس بے مثال اتحاد کا مظاہرہ کیا، قربانیاں دیں، اور وہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا، لیکن آج امریکہ دنیا کی سپر پاور نہیں ہے۔ بالکل، یہ سپر پاور تھا، اب نہیں ہے۔ اور درمیان میں واقعہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کا ہوا ہے۔ ایران نے ڈکلائن ہو رہا ہے اس کے بعد، جی اس جنگ کے بعد ڈکلائن آ رہا ہے یو ایس اے۔ جی، اس بات کو ہیلری کلنٹن نے خود اپنے انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امریکہ
اس جنگ کے اندر اہداف حاصل نہیں کر سکا ہے اور ایران اپنی جگہ ایک طاقتور ریاست بن کر ابھرا ہے۔ بے شک۔ یہ صورتحال ابھی درمیان میں ہے۔ پاکستان نے پہلی مرتبہ ان ساری دنیا کے ان مسائل کو دیکھتے ہوئے بہت کامیاب سفارتکاری کی۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل ہوں، وہ وزیر خارجہ ہوں، وہ وزیر اعظم ہوں، وہ مختلف ممالک سے رابطے کرتے رہے اور بالآخر پوری دنیا کی یہ خواہش تھی، کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے ساری دنیا جس بحران میں مبتلا ہوئی ہے، تیل کی قیمتیں اوپر گئی ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، گیس کی سپلائی متاثر ہوئی ہے، اور پھر بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کا آنا جانا ایک دشوار ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر وہ انسانی نقصان کہ جو پوری طرح دنیا کے اوپر اس وقت چھایا ہوا تھا، الحمدللہ پاکستان نے اس میں پیش رفت کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں مذاکرات کا پہلا دور ہوا، بہت ساری برف پگھلی، ایرانی قیادت اور امریکی قیادت ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود تھیں۔ ایک طرف ایرانی اسپیکر تھے اور دوسری طرف نائب صدر امریکہ کے جے ڈی وینس تھے، لیکن ہیلری کلنٹن نے بھی یہ بات کہی کہ ساتھ میں آنے والے جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف یہ وہ زائونسٹ لابی کے لوگ ہیں کہ جو معاہدہ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ اور اس سے ایک پہلے بھی ہمیں یہی ملا ہے، ایران کی جب ٹاکس ہو رہی تھی تو انہوں نے ہی سبوٹاج کیا تھا۔ جی بالکل، یہ چند لوگ کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس وقت امریکہ کے کرتا دھرتا ہیں، یہ ان میں دو وہ اہم لوگ ہیں کہ جو دراصل امریکہ کی وفاداری نہیں، اسرائیل کی وفاداری کر رہے ہیں۔ اور آج یہ بات زباں زدِ عام ہو گئی ہے کہ امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے، نیتن یاہو ہے۔ نیتن یاہو نے نیشنل ٹی وی پہ جب گفتگو کی تو اس نے کہا کہ مجھے اسلام آباد سے جے ڈی وینس نے رپورٹ کیا۔ جے ڈی وینس نے خود بھی اعتراف کیا اس بات کا۔ الفاظ بڑے اہم ہیں، انفارم نہیں کیا، کانفیڈنس میں نہیں لیا، رپورٹ کیا، جیسے گویا وہ اس کا ملازم ہے اور اس کو رپورٹ کر رہا تھا۔ لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ نیتن یاہو کی مداخلت کی وجہ سے وہ معاہدہ جو ہو سکتا تھا، دنیا کو امن مل سکتا تھا، چین مل سکتا تھا، وہ نہیں مل سکا۔ لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ دونوں فریقین نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے مذاکرات ختم ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات ہوئے ہیں اور ایکسچینج آف نوٹس ہوئے ہیں، اور یقیناً اس کے اندر بہت سارے اقوام متحدہ کے معاہدے، ٹریٹیز وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اس کی جو زبان لکھی جائے گی وہ اپنی جگہ پر بڑی اہم ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے اس کو اپروول چاہیے ہوگی، اس لیے کہ ایران کے 10 نکات کے اندر یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا، پاکستان نے پھر اس کے اندر پیش رفت کی ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر اسلام آباد میں یہ مذاکرات ہوں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی اکڑ فوں ایران نے نکال دی ہے، بالکل، اور کلف باقی رہ گیا ہے۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کھوئی ہوئی عزت کو بحال کرنے کے لیے کبھی کہا کرتے ہیں کہ میں آبنائے ہرمز سے نکلنے والے جہازوں پر بلاکیڈ لگا دوں گا۔ فرسٹریشن ہے مطلب ان کے اندر ایک قسم۔
جی فرسٹریشن بھی ہے، بلکہ وہ اپنی جگہ پر امریکی انتظامیہ اور امریکی مشینری ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. امریکی مشینری اور انتظامیہ یہ امریکہ کی پہلی جنگ ہے جو ابتدائی مرحلے میں عوام کی نفرتیں سمیٹ رہی ہے. 60% سے زائد لوگ اس جنگ کے خلاف ہیں. خلاف اور یہ گو کہ امریکہ افغانستان بھی آیا، عراق بھی گیا، اس سے پہلے لیبیا، شام اور بہت ساری جنگیں کرتا رہا، لیکن یہ پہلی جنگ ہے جو بالکل ابتدائی عرصے میں امریکہ کے اندر عوام کی رائے کے خلاف جنگ لڑی گئی. اس لیے یہ بات اب بالکل واضح ہو کر سامنے آ رہی ہے کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ پہ دباؤ ہے اور اس میں یقیناً وہ تنہا ہو گئے ہیں، اکیلے ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ اسرائیل کے سوا کوئی نہیں ہے، اور وہ اسرائیل بھی بلیک میلر ہے کہ جو اپنے مفادات کی خاطر امریکہ کو بھسم کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے اور اسے برباد کر رہا ہے. بالکل بہت خوبصورت بات آپ نے کہی ڈاکٹر صاحب. ٹرمپ کی فرسٹریشن کچھ اس طرح بھی ہے کہ اب وہ جیسے ایک عام ایک ٹین ایجر ہوتا ہے، جس طرح کے سوشل میڈیا کا بھرپور، وہ کوئی 2 گھنٹے میں اس نے 14 پوسٹ کی ہیں. کبھی پاپ کے خلاف بولتا ہے، کبھی ایران کو دھمکیاں دیتا ہے، جس طرح روز اس کا کام ہے. اب اس نے اسٹریٹ آف ہارموز میں باقاعدہ نیول بلاکیٹ لگایا ہے تاکہ ایران کی آئل ایکسپورٹ اور میری ٹائم جو ٹریڈ ہے اس کو کرٹیل کر سکے. تو اس بلاکیٹ کے حوالے سے ایران کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ ایران کس طرح اس سے نکل سکتا ہے، اور اس میں چائنا کے بھی سے بھی ایران کے معاملات ہیں، تو چائنا ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران جنگ تو جیت چکا ہے، لیکن اس کو استقامت ہی کا مظاہرہ کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب انہوں نے اپنے 2 جہاز بھیجے تھے پانی کے اندر جب مذاکرات جاری تھے. ایرانیوں نے ان کو آدھے گھنٹے کا وقت دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور انہیں فوری طور پہ وہاں سے علاقہ چھوڑنا پڑا. ایرانی پاسداران انقلاب نے دنیا کے اندر جو اپنا سکہ جمایا ہے، بالکل امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک پریس کانفرنس میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ شہادت کو اپنی میراث سمجھتے ہیں ان سے کیسے جنگ لڑی جا سکتی. بالکل یہ ہیں پاسداران انقلاب، اور یہ ہے درس سید علی خامنہئی شہید کا کہ جو پوری قوم شہادت کے جذبے سے معمور ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے بلاکیٹ بھی لگایا ہے، لیکن جتنے اس حوالے سے حالات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کل بھی 26 جہاز، یہ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ کل بھی 26 جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے اور ایران کی اجازت سے گزرے. یعنی ٹول دے کے گئے ہو؟ جی ٹول دے کے گئے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ جان لیجئے کہ ایران کے تیل کا 90% خریدار چین ہے، اور چین جو ہے وہ اس وقت مرکز نگاہ بنا ہوا ہے. آج بھی چین کے اندر روسی وزیر خارجہ پہنچے ہیں، سرجی لاوروف. جی سرگئی لاروف، اور ان کے پہنچنے کے بعد وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو دھمکی آمیز لہجے میں تھے، ان کی آواز، لب و لہجہ سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے. اسی طرح پیوٹن نے بھی ایرانی قیادت سے گفتگو کی ہے، اور یہ ٹرائنگل چائنا، سوویت یونین اور ایران، اور آپ اگر آج چین کے وزیر اعظم کا بیان پڑھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر جنگل کے قانون کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. نام نہیں لیا، لیکن انڈائریکٹلی سب جانتے ہیں کہ اگر جنگل کا قانون ہے
تو وہ قانون ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دنیا کے لیے کہ وینزویلا کے صدر کو اغوا کر لائیں، کیوبا کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، فرانس کے صدر میکرون کا مذاق اڑائیں، پوپ صاحب کی بے حرمتی کریں، توہین کریں اور یہ بتائیں کہ وہ گویا یہ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کس نے اجازت دی ہے؟ لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دھمکی آمیز بیانات جس میں کبھی وہ تہذیب کو مٹا دینے کی بات کرتے ہیں، اور یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی بربادی کا نشان بن کر آئے ہیں، اور وہ امریکہ جو سپر پاور ہوا کرتا تھا، پاسداران انقلاب نے اس سپر پاور کو آبنائے ہرمز کے پانیوں میں غرق کر دیا. بے شک. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا اب ایمرجنگ سپر پاور ہمارے سامنے آ رہا ہے. صرف ایک ہی ویک میں ای یو کے بہت سارے ہیڈ آف دا اسٹیٹس چائنا وزٹ کر چکے ہیں، جس میں سے اسپین کے پیڈرو سانچیز ہیں، ابو دھابی کے کراؤن پرنس بھی کل وہاں تھے، اور آج ٹو لیم جو ویتنام کے نئے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی وزٹ کیا. آخر یہ گلوبل افیئرس میں کیا نئے چینج آ رہا ہے کہ ابرپٹلی ہر ہیڈ آف دا اسٹیٹ چائنا ہی جا رہا ہے، یا ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ امریکہ کے ہاتھ سے بازی نکل چکی ہے؟ علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا کہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا اور عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقام رو نے بنا دیا تھا قمار خانہ. ان 40 دنوں کے اندر دنیا نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے بہت واضح طور پر دیکھ لیا کہ جو قوم ایمان، اتحاد، حوصلے کے ساتھ کھڑی ہو جائے اسے شکست دینا ممکن نہیں ہوتا. اور امریکہ کی گیدڑ بھپکیوں کو دنیا پہچان چکی ہے. بے شک. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا کا صدر کہتا ہے کہ اب امریکہ کو کینیڈا کے دفاع کے لیے بہت بڑی رقم نہیں دیں گے. دنیا کے اندر اٹلی کی وزیر اعظم وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بولتی ہے اور پوپ کے حق میں بات کرتی ہے. کیا وہ بورڈ آف پیس سے نکلیں گے اگر وہ اسی طرح اپنے بیان کو؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو 27 فروری کی دنیا تھی وہ اب 14 اپریل کی دنیا نہیں ہے. بالکل. اور اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اس تبدیلی کو لانے والا ایران ہے. بالکل. اور اس نے دنیا کو بتایا ہے کہ وہ ورلڈ آرڈر جس کا آغاز 1945 سے ہوا تھا اور تقریباً سمجھیں کہ 81 سال اس دنیا کے اوپر وہ موجود رہا، کہ جو ایک نظام تھا زائونسٹ سپرمیسی کا، لیکن اب یہ زائونسٹ سپرمیسی کا خاتمہ ہو رہا ہے. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ علامہ اقبال نے ہی کہا، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہ ویسٹ کی بربادی ہے، یہ مشرق کا عروج ہے کہ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ پاکستان اس کے اندر ایک بہت مین پلیئر بن کر سامنے آیا ہے. ساری دنیا کو امن دینے کے لیے پاکستان کردار ادا کرتا ہے. ظالموں کا سر توڑنے کے لیے ایران کردار ادا کرتا ہے، اور دنیا کو معاشی استحکام دینے کے لیے چین اپنی جگہ کردار ادا کرتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پچھلی دنیا اس کے مردہ تیار ہے، دفن کرنے کے لیے تیاری ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی جلدی دفن ہو جائے گا. لیکن اس نئی دنیا کے اندر ممالک کو اپنے فیصلے کرنے ہوں گے، اور یہ ممالک ایک ایسی آزاد دنیا دیکھیں گے
جس کے اندر کسی کی خدائی کو برداشت نہیں کیا جا سکے گا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، لبنان میں اسرائیل نے بہت تباہی مچائی ہوئی ہے، اور واشنگٹن میں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں لبنانی ہم منصب کے اسرائیل کے ساتھ۔ شاید یہ نارملائزیشن کی کوئی بات ہو رہی ہے، اور حزب اللہ کو ڈس آرم کرنے کی انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے۔ ایسے میں حزب اللہ کس پوزیشن پہ کھڑی ہے، اور ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے کس طرح سے مزاحمت کر رہی ہے؟ دیکھیے، مزاحمتی تحریکوں نے پہلے بھی بہت قربانیاں دی ہیں۔ حزب اللہ ایک بڑی روشن قربانیوں کی داستان رکھتی ہے۔ سب بہت جانتے پیاری ہیں بات کہی آپ۔ سید حسن نصر اللہ کو جس طرح شہید کیا گیا، 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی کا آغاز ہوا، 8 اکتوبر کو حزب اللہ نے اسرائیل پہ حملہ کیا۔ اسرائیل نے میسج دیا کہ بھئی ہماری آپ کی تو کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی تو حماس سے ہے۔ سید حسن نصر اللہ شہید کے الفاظ سنہرے الفاظ کہ بیت المقدس کی آزادی تک اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ بے شک۔ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کام کے اندر اپنی جان اپنی فیملی کے ساتھ قربان کی۔ یہ وہ عظیم الشان لوگ ہیں۔ لیکن یہ ٹھیک ہے کہ اسرائیل جس طرح کے بم استعمال کر رہا ہے، کیمیکل ویپن استعمال کر رہا ہے، فاسفورس بامز استعمال کر رہا ہے، لبنان کے اندر اس نے ایک بڑے پیمانے پر تباہی مچانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ حزب اللہ نے جو اس کو کرارا جواب دیا ہے، میر کاوا تباہ شدہ ٹینکوں کے قبرستان موجود ہیں، سینکڑوں ٹینک انہوں نے تباہ کیے ہیں، اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ لبنان والا معاملہ تو ایران اور امریکہ کے درمیان طے ہو رہا تھا، لیکن نیتن یاہو اپنی جگہ اڑ گیا، اور اس نے جنگ بندی کے مذاکرات بھی تک جنگ بندی کو لبنان پہ لاگو نہیں ہونے دیا۔ اس نے پہلے ہی اسٹیٹمنٹ ڈال دیا تھا کہ جی ہم بالکل۔ اس کو حزب اللہ کے خلاف لڑنا ہمارے اس میں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اس جنگ سے نکلنے کے بعد اسرائیل کی تنہائی اور بڑھے گی، اور لبنان ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس کے لیے فرانس نے مذمت کی ہے، جرمنی نے مذمت کی ہے، 17 ممالک اکٹھا ہوئے ہیں اور انہوں نے لبنان کے اوپر حملے کی مذمت کی ہے۔ لبنان میں جو حکومت موجود ہے، یہ جنگ تو حزب اللہ سے ہو رہی ہے نا۔ لبنان کی فوج نے تو آج تک کبھی اسرائیل کا نہ کوئی حملہ روکا ہے، نہ اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ بارڈر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ایک درجے میں اسرائیل کے دوست شمار ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے، حزب اللہ ایک آہنی چٹان ہے، اس چٹان سے ٹکرانے والا اپنا سر تو توڑ لے گا، لیکن اس آہنی چٹان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ایسے کسی مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں ہے جہاں پر لبنان کی حزب اللہ اپنی طور پر موجود نہ ہو، اور شیخ نعیم قاسم جو حزب اللہ کے قائد ہیں، انہوں نے ان مذاکرات کو مسترد کیا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی بھی طریقے سے لبنان میں سیز فائر کی جانب پیش قدمی ہے۔ وہ دو فریق موجود ہی نہیں ہیں۔ امریکہ کو چاہیے اور بین الاقوامی قوتوں کو چاہیے کہ وہ بنجمن نیتن یاہو کی بوٹ پالش کرنے کے بجائے اس کو تھریٹ کریں، اسے کنٹرول کریں، اسے حد میں رکھیں کہ وہ اس جنگ کو آگے نہ لے کر چلے، بلکہ فوری طور پر جارحیت کو روکے۔ ڈاکٹر صاحب، ہارورڈ کینیڈی اسکول کی امریکہ میں پروفیسر ہیں ڈاکٹر لنڈا بارنس، وہ کہتی ہیں کہ یہ جو 40 دن کی وار ہوئی ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں، پر ڈے امریکہ کو $2 بلین کا نقصان ہو رہا تھا،
اور انہوں نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ اگر یہ جنگ مزید جاری رہتی ہے تو امریکہ کو $1 ٹریلین کا نقصان ہو سکتا ہے. یعنی اکنامکلی بھی امریکہ بہت ڈکلائن کر رہی ہے، اور اسرائیل کی سپورٹ جو کر رہی ہے وہ تو اس میں ایڈ نہیں ہے. تو اکنامکلی اتنا ڈکلائن کر رہی ہے. یو ایس اے میں ان کی ہیلتھ کیئر نہیں ہے، وہاں پہ بیسک نیسیسٹیز کے لیے لوگ وہاں مطلب تڑپ رہے ہیں، ایسی سچویشن ہو رہی ہے. تو ایسے میں امریکہ کیسے کنٹرول کر پائے گا ان ایشوز کو؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ناکامی ہے. دیکھیے، بنیادی طور پر جب امریکہ نے جنگ چھیڑی اور ابھی امریکہ نے دھمکی دی کہ وہ اسٹیٹ آف ہرمز کا بلاکیج کریں گے، تو غالباف صاحب نے ایک بہت اچھا ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ میں $4 پر گیلن بھی تمہیں پیٹرول نہیں مل تم سکے. ترسو گے اس کے لیے. جی. تو یہ ایک طرف آپ کو کیا یقین نظر آ رہا ہے، وہ کسی طرح شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور امریکی اخبارات ہیڈنگز لگاتے ہیں کہ رجیم چینج ناٹ پاسبل ان 1 ملین ایئرز. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عوام کو، اپنے ملک کو شدید معاشی مشکلات سے دوچار کیا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ پیٹرو ڈالر کا خاتمہ بھی بہت قریب آ گیا. پیٹرول یوان کا دور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیٹرو یوان بھی ہو سکتا ہے اور پیٹرو ریال بھی ہو سکتا ہے. اچھا. اس کے اندر جو علاقہ جس جگہ موجود ہے وہ اپنے ملک کی کرنسی کے اندر پیٹرول کی قیمت کیوں نہیں وصول کر سکتا؟ اور کیا ضروری ہے کہ سب کے سب ڈالر کے اندر یہ والا بزنس کریں؟ تو اس کے نتیجے میں وہ سارے ممالک جہاں سے پیٹرول نکل رہا ہے وہ اپنی اپنی کرنسی کے اندر ٹریڈ کر سکتے ہیں اور پیٹرول کو فروخت کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ممالک آپس میں مل کر کوئی ایک کرنسی طے کر لیں. لیکن مجھے زیادہ جو بہتر لگتا ہے وہ یہ کہ اگر ایران پیٹرول بیچ رہا ہے تو اسے ریال کے اندر یہ رقم وصول کرنی چاہیے. ڈاکٹر معراج صاحب، آپ نے بیان فرمایا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت انفلوئنسڈ ہیں نیتنیاہو سے، اس کے کہنے پر سارے وہ کام انجام دیتا ہے. ایک لابی ہے امریکہ میں ایپیک کے نام سے، چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں ریپبلکنز ہوں، ان کو اوپر انویسٹ کرتی ہے، پھر ان سے ایسے کام نکلواتی ہے جو اسرائیل کے حق میں ہوں. تو یہ ود ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس کے پولیٹیکل سسٹم میں اے پیک کا کیا رول ہے؟ دیکھیے، اے پیک ہو یا یہ ایک ہی اس طرح کا پریشر گروپ نہیں ہے. اچھا. بلکہ آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر حکمرانوں کو قابو کرنے کے لیے بلیک میلنگ کے بہت سارے طریقے انہوں نے اپنا رکھے. ایپسٹین فائلز بھی ان میں سے ایک. ایپسٹین فائلز کہ وہاں پہ کوئی جیفری ایپسٹن صاحب انہوں نے جا کر ایک جزیرہ خرید لیا اور اس کے اوپر مختلف لوگوں کو بلاتے رہے اور ان کی ویڈیوز بناتے رہے. اور یہ تو اب کھل کے آیا کہ یہ وہ لوگ کہ جو اپنی سفاکیت کے لیے بچوں کو استعمال کرتے ہیں، ان بچوں کو قتل کر دیتے ہیں. بہت سی چیزیں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اسے. جی، جو ساری صورتحال ہے وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. لیکن میں ذرا آپ سے کہوں گا کہ انہوں نے اس مغربی تہذیب کا چہرہ دکھایا ہے، ہیومن رائٹس کے چیمپئن جو چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. یہ وہ چہرہ ہے. اور میں ذرا آپ سے کہوں گا کہ ایران کا وفد آیا ہے تو وفد اسکول کی وہ بچیاں کہ جن کے اوپر بم برسایا، میزائل برسایا گیا اور ٹاماہاک میزائل کے اوپر کیمرہ لگا ہوتا ہے، دیکھ رہے تھے کہ یہ بچے ہیں. لیکن ان بچوں کے اوپر
مناب اسکول آج ساری دنیا کے اندر موجود ہے، اور مناب اسکول کی بچیوں کا خون رائگاں نہیں جا سکتا۔ یہ سوال کیا جائے گا کہ تم کون سے حقوق انسانی کے چیمپئن تھے کہ تم نے اپنے مفادات کی خاطر اسکول کی ننھی معصوم بچیوں کو نشانہ بنایا۔ بے شک ڈاکٹر صاحب، جنہوں نے غزہ میں جو بربریت اپنائی ہے بچوں کو قتل کرنے کی، یہ وہی تسلسل ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور اس سال رجیم چینج ہوا ہے، جو ہونا تو ایران میں جا رہا تھا لیکن وہ یورپ میں ہوا ہے، یعنی ہنگری میں وکٹر اوربن 16 سال بعد اپنی وزیر اعظم کی سیٹ چھوڑ چکے ہیں، اور ابھی ان کی جگہ پیٹر ماگیار اپوزیشن لیڈر سامنے آئے ہیں۔ نیو پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہیں، اور ای یو کا اس میں کیا فیوچر کیا ہے جب سے پرائم منسٹر آئے ہیں؟ اور ہنگری شاید وہ ممالک میں سے تھا کہ جو ویٹو کرتا تھا اسرائیل کے حق میں جو ویپن سپلائی ہوتے تھے اس کو کسی بھی، خصوصاً جو ویسٹ بینک میں ہوتے تھے۔ تو اب ہنگری کیا سٹیپ لے گا اس میں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک گفتگو سن رہا تھا اس کے اوپر، ایک انٹرنیشنل میڈیا پہ بات ہو رہی تھی۔ وہ جو پچھلے سربراہ مملکت تھے جو الیکشن ہار گئے ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریبی دوست اور نیتنیاہو کے بھی دوست تھے۔ تو بات تو وہاں پر یہ ہو رہی تھی کہ ہنگری کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتنیاہو نے الیکشن لوز کیا ہے، اور جو نیا پریسیڈنٹ آیا ہے اس نے کہا کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو خود فون نہیں کروں گا۔ سوال کیا گیا کہ اگر ان کی طرف سے آپ کی طرف فون آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اویلیبل ہیں، اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو یہ منع نہیں ہے، لیکن ہم آگے بڑھ کر امریکہ کے چاپلوسی نہیں کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم پیغام ہے۔ آج دنیا کے اندر بیداری کا عمل آگے بڑھ رہا ہے، وہ برطانیہ کے اسٹارمر صاحب ہوں کہ جو کھل کر امریکہ کی اس بلاکیڈ کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، لیکن وہ بیسس تو پرووائڈ کر رہے ہیں یو ایس کو، کیا ابھی شاید کچھ چیزیں ہونا باقی ہیں۔ چیگوز آئلینڈ کا بھی اسی میں جی بالکل، لیز ختم ہو رہی تھی، بالکل ٹھیک ہے کہ لیکن امریکہ اگلے دنوں کے اندر نیٹو کو جس طریقے سے برا بھلا کہہ رہا ہے، اس لیے یورپین کنٹریز یہ سمجھتے ہیں کہ نیٹو کے ساتھ اب امریکہ موجود نہیں ہے، اور آئندہ چل کر نیٹو کو بھی اپنا کوئی نیا ڈیسیشن لینا ہوگا۔ کیا اس کے پیچھے بھی اسرائیل کا ہاتھ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل تو یہ چاہے گا کہ نیٹو باقی رہے، لیکن اب چیزیں اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور گزشتہ 3-4 سال کے اندر جو ایونٹس ہوتے رہے ہیں، اور جس طریقے سے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹلی نے اپنا دفاعی معاہدہ معطل کر دیا ہے، سسپینڈ کر دیا ہے جو اسرائیل کے ساتھ تھا۔ اسپین پیڈرو سانچیز وہ چین پہنچا ہوا ہے، اور اس نے بہت واضح طور پر امریکہ کی اس جنگ میں شرکت سے انکار کیا۔ ڈے ون سے وہ خلاف تھے۔ جی بالکل، پولینڈ جو ہے اس نے مخالفت کی، اور امریکہ نے جب پیٹریوٹ میزائل مانگے تو وہ دینے سے انکاری ہو گیا، اور سوئٹزرلینڈ نے یہ پیغام دیا کہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے جانے والے جہاز ہماری فضائی حدود استعمال نہ کریں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جرت کا عمل ہے، اور بارش کا پہلا قطرہ ایران بنا ہے، لیکن یہ جرت، یہ ہمت، وہ افتخار عارف کا شعر ہے، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ یہ ظالموں کا ڈر نکالنا یہ بڑا اہم کام ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ سید علی خامنائی کی شہادت اور ایران کی زبردست استقامت، اس نے دنیا کو یہ ثابت کیا ہے کہ عزت مند قومیں، باوقار قومیں
اس طرح دنیا کے اندر رہا کرتی ہیں، اپنی کیپیسٹی بھی دکھاتی ہیں اور کسی ظالم کے سامنے سر جھکانے سے انکاری رہتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمارے لیے ٹائم دینے کے لیے۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر معراج الہدیٰ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت اہم آگاہی حاصل ہوئی ہوگی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ورلڈ وائڈ۔